بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. سورہ کہف کی آیت 83. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ذوالقرنین ان کا ذکر یہاں پر سوال کے انداز میں کیا گیا ہے کہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب اس کے درمیان جب آیت کا آغاز ہوتا ہے پچھلی اور اس آیت کے درمیان میں جو واو موجود ہے یہ پچھلی طرف اس کو ملا رہا ہے. یہ جو عطف کی بات ہے یہ جس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے بعض مفسرین نے کہ یہی وہ تیسرا سوال ہے جو کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے پوچھا ہے. تو گویا کہیے کہ جو سوالات تین ہیں ان میں سے دو کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی اصحاب کہف کا قصہ، موسیٰ و خضر کا قصہ، اور پھر اسی کے ساتھ ذوالقرنین کا معاملہ. تو یہ تیسرا جو ہے قصہ ذکر یہاں پر آ رہا ہے. اس میں ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس مقام پر بتایا ہے. اور اس ذوالقرنین کے بارے میں جو چیزیں قرآن مجید میں ہمارے سامنے بات آتی ہیں وہ یہ کہ یہ ایک عادل بادشاہ ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ بات صرف یہ جو آگے مضمون آ رہا ہے اس سے واضح ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے کون سا فرد مراد ہے، اس سے کس شخص کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں قرآن ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی کوئی اس کے بارے میں نہیں بتاتا ہے. ذوالقرنین کا لغوی مطلب ہے دو سینگوں والا. تو اس سے گویا کہیے کہ اشارہ ہے کسی ایسے بادشاہ کی طرف کہ جو اس نام سے مشہور تھا، اس لقب سے مشہور تھا. تو یہودیوں نے چونکہ یہ سوال رکھا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھو، تو گو کہ مشرکین مکہ میں کے بارے میں یا مکے کے میں عرب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے کہ دو سینگوں والے سے یہاں کس کی مراد ہے. تو اس میں جن مفسرین نے مختلف لوگوں کے بارے میں بات کی ہے اور پھر مختلف لوگوں کے بارے میں بات کرتے کرتے پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے، یعنی دو تین نام اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف لیے ہیں کہ اس سے مراد کون فرد ہو سکتا ہے، کون سا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے ملکوں میں اس حد تک یعنی فتوحات جو ہے وہ زمین میں حاصل کی ہوں. تو اس اعتبار سے یہاں پر چند ہی نام رہ جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی پھر مولانا نے لا کر تو ایک ہی کے بارے میں اس کو یعنی منتج کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ عادل بھی ہو اور اس نے اس درجے میں فتوحات بھی کی ہوں. تو اس کے معاملے میں کہ وہ کون سا شخص ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے خورس جو ایرانی فرما روا تھا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ وہی اس سے مراد ہو سکتا ہے. تو غرض یہ کہ جب وہاں تک پہنچیں گے تو پھر اس کی بات کریں گے. تو اس میں ابھی صرف بات یہاں سے آغاز اس طرح کیا گیا کہ یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تمہیں کچھ حال سناتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات جو ہے بیان کی جا رہی ہے. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. یعنی اس کی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تعارف اس کا کرایا ہے وہ اسی حیثیت سے کہ یہ ایک بادشاہ ہے اور اسے زمین میں اقتدار بڑا ملا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس کے لیے اللہ نے بہت سے اسباب جمع کر دیے ہیں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. اس نے ایک سر و سامان کیا ایک مہم کا. اس سے مراد ہے کہ مغرب کی طرف ایک مہم، اس لیے کہ آگے کے الفاظ جو اس کو واضح کر رہے ہیں. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا یہاں تک کہ وہ جب غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا
تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی ہم نے اس سے کہا کہ اے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. غروب آفتاب کی حد تک پہنچنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس سے آگے کوئی آبادی نہیں ہے اور اس نے سورج کو ایک کالے پانی کے اندر یعنی ایک ایسے پانی میں جو کیچڑ والا پانی ہے جو اس کی وجہ سے سیاہی مائل ہو گیا ہے اس میں اسے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آگے کوئی آبادی نہیں ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اگر ہم کبھی کسی میدان میں ایسے کہ جو بالکل لقدق میدان ہو اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو وہاں کھڑے ہو کر سورج کے غروب ہونے کا منظر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سورج جو ہے اس کے اندر زمین کے اندر جا رہا ہے لیکن وہ جا تو نہیں رہا ہوتا زمین کے اندر بلکہ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ جو بات آج ہمیں معلوم ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے دوسری جگہ وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی زمین کی ساخت کی بنیاد پر گویا کہیے کہ ایک طرف سے غروب اس کا ہوتا ہے دوسری طرف اس کا طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ لیکن محسوس انسان کو ایسا ہی ہوتا ہے اسی لیے اسے طلوع اور غروب کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جہاں آدمی موجود ہوتا ہے وہاں کے لیے وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور وہیں کے لیے وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے یعنی سورج کی بات اسی اعتبار سے. تو اس کا مطلب کوئی سائنسی قوانین بیان کرنا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ سورج کو کالے پانی میں غروب ہوتے دیکھا تو ہوتا ایسے ہوتا نہیں ہے بلکہ جو ایک مشاہدہ انسانی ہے اسی کو یہاں پر بنیاد بنا کر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس طریقے سے اس کو دیکھا ہے. تو یہاں اس میں یہ بات آگے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسے قوم ملی ہم نے اس سے کہا کہ اے ذوالقرنین تجھے یہ مقترب بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں یعنی مفسرین نے اس حوالے سے کہ اس سے کہا تو کہنے سے کا مطلب کیا یعنی اللہ نے کس طرح کہا کیا وہی اس کی طرف بھیجی ہے وہی بھیجی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں نبی ہونا چاہیے یا الہام کی کوئی صورت ہے جو الہام کیا گیا ہے تو یہ ہے اس طرح سے انہیں اللہ کی طرف سے یہ بات ملی ہے یا یہ کہ یہ بات جو ہے بغیر کسی واسطے کے بغیر یعنی الہام بھی نہیں ہے یا نہ کوئی وحی ہے بلکہ یہ ایک زبان حال سے یہ کیفیت ہے کہ اب یہ ایک قوم تمہیں ملی ہے اب ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہوتا ہے. اللہ جو بات سجا رہے ہیں یہ بات موجود ہے کہ یا تو ان کے ساتھ جو ہے معافی تلافی کا معاملہ کیا جائے گا یا انہیں سزا دی جائے گی تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. تو آگے اس کا جواب بھی سامنے آتا ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ گویا ان کے لیے بھی ایک امتحان کا وقت ہے کہ جب کسی پر دسترس حاصل ہو جائے کسی پر انسان کو قدرت حاصل ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہی مفتوح قوموں کے ساتھ جب معاملہ انسان کر رہا ہوتا ہے تو یہاں اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب اس کے پاس طاقت بھی موجود ہے اور جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے. قوم جس کو اس نے فتح کیا ہے مفتوح ہے تو اس کے کوئی حقوق ویسے موجود اس کے سامنے نہیں ہوتے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا لیکن بہرحال جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس معاملے کے اندر بھی عدل کے ساتھ ہی معاملہ کرتے ہیں کوئی ظلم اس موقع پر بھی روا نہیں رکھتے ہیں. تو یہی بات اس کی طرف سے یہاں پر سامنے آ رہی ہے آگے قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے زیادہ سخت سزا دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. اس سے ان آیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قوم جو ہے کافر ہے یعنی ایمان نہیں لائی ہے. تو ایمان لانے کی بات کی کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا لیکن جو اللہ ظلم کرے گا ظلم سے مراد جو ہے یہاں پر صرف شرک نہیں ہے اس لیے کہ شرک کرنے پر کسی کو سزا اس اعتبار سے نہیں دی جا رہی. دنیا میں اللہ نے جو لوگوں کو آزادی دی ہے یعنی دین کے معاملے میں لا اکراہ فی الدین کہ چاہے تو اسلام قبول کریں چاہے اسلام قبول نہ کریں انہیں اس بارے میں آزادی ہے. تو اس بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی کہ یہ مشرک ہے یہ کافر ہے بلکہ اس سے مراد پھر اور دیگر ظلم ہیں یعنی جس سے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ روا رکھتا ہے. تو اس میں یہ بات کی کہ جو کوئی زیادتی کرے گا ظلم کرے گا تو پھر جو قانون اسلام کا اس کے مطابق پھر وہ سزا پائے گا یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے ایک آدمی ہے جس دین پر بھی رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے لیکن مجموعی یعنی جو اجتماعی نظام ہے جو اس کا قوانین ہے اس پر عمل درآمد بہرحال اسے
کرنا ہوگا. اپنی ذاتی زندگی کے اندر جہاں تک دین کے دائرے ہیں اس کے تحت اس کے دین کے حوالے سے جو اسے گویا کہیے کہ رعایتیں مل سکتی ہیں، یعنی اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی اپنی ذاتی حیثیت کے اندر دی جاتی ہے، اس حد تک معاملہ رہے گا. لیکن جہاں اجتماعی معاملات میں وہ دخیل ہو جائے گا یا کوئی ایسا جرم کرے گا کہ جس کی سزا اجتماعی طور پر مقرر ہے یعنی سیاست کی طرف سے، تو وہ سزا اس کو دی جائے گی. تو اس اعتبار سے یہاں پر بات کہتے ہیں کہ جو ظلم کرے گا اسے سزا ہم بھی دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ اسے زیادہ سخت عذاب دے گا. یعنی دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے، یا ایک تو مسلمان کا معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ معاملہ ہے کہ مسلمان جب کوئی جرم کرتا ہے اور اس جرم پر وہ تائب ہو جاتا ہے، یعنی شرمندہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، تو اس کا وہ گناہ اللہ کے پاس معاف ہو جاتا ہے. لیکن بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا میں سزا بھی مقرر کر رکھی ہے اللہ نے، تو صرف توبہ کرنے سے وہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ سزا بھی پائے گا. سزا پا کر بہرحال وہ گویا کہیے کہ اس کے حصے سے اس کے کوئی جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی جرم کرنے کے بعد سزا پاتا ہے مگر توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرمندہ ہو کے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، بلکہ پھر ارادہ رکھتا ہے کہ پھر موقع ملا تو پھر کریں گے، اب کی طرف تو پھنس گئے اور ایسی صورتحال آگے کوئی اور احتیاط کریں گے، تو اس کا وہ جرم بھی اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، یعنی اس جرم کی سزا بھی وہ اللہ کے پاس پائے گا. یہ تو دنیا میں اس کو سزا ملی ہے اس کے جرم کی، جو کہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو جرم کیا ہے، جو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلائی ہے، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اسی وجہ سے یعنی اللہ کے ساتھ جو معاملہ وہ الگ ہے، اس لیے توبہ سے وہ سزا معاف نہیں ہوتی. توبہ کے ساتھ جو گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو سزا معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے کی ہے، خرابی پیدا کرنے کی ہے، وہ سزا بہرحال ریاست کی طرف سے اسے دی جا رہی ہوتی ہے، وہ موجود رہتی ہے. تو اسی طرح سے یہ معاملہ اس کے لیے کہ جو کہ سزا تو پا لیتا ہے مگر توبہ نہیں کرتا. جیسے ایمان ہی نہیں لایا، تو ایمان نہیں لایا تو توبہ کیا کرے گا؟ اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جرم کرے گا تو سزا تو پائے گا، اور اللہ کے پاس جا کے پھر دوبارہ مزید اس سزا یعنی جو جرم کیا ہے اس کی سزا بھی پائے گا. تو یہ معاملہ اسی کے ساتھ میں ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو ایمان نہیں لایا ہے اور اسی پر اصرار کر رہا ہے. تو یہ بات واضح ہو جائے یہاں پر، یعنی اگر ویسے عام نظر سے دیکھا جائے تو آدمی یہ سوچ سمجھتا محسوس کرتا ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں گے، جو ایمان نہیں لائے گا، ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا تو اسے سزا دیں گے. تو اس بنیاد پر یہ نہیں، یہ دنیا یعنی جب اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ نظام بنایا، دنیا بنائی اور یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ قانون ہمیشہ سے اسی طرح سے موجود رہا ہے کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ جو ہے اسلام قبول کریں، ورنہ آزمائش ختم ہو جائے گی. انسان کو جو آزادی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، اور وہ اپنے اختیار پر منتخب کرتا ہے جو چاہتا ہے راستہ، تو اس میں یہ اس کی آزمائش ہے. تو اسی لیے لا اکراہ فی الدین کی بات جو ہے وہ موجود رہی ہے. تو یہاں بھی اس کے معاملے میں اسی طرح کی بات ہے. اور اس میں کہہ دیا جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا بھی ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. نرم احکام دیں گے. نرم احکام سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی اس معاملے ایک تو یہی کہ اسلام کا جو نظام ہے، یعنی اسلام یا جو دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ آسان دین ہے، یہ مشکل دین نہیں ہے، اس کے مطابق کام کریں گے، یعنی یہ بات ہوگی اس کے حوالے سے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہترین حکمران وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. یعنی سختی کا معاملہ، انہیں پریشان کرنا، انہیں تکلیف میں مبتلا کرنا، انہیں مشقت میں مبتلا کر دینا، ان پر ایسے قوانین نافذ کر دینا کہ جو ان کے لیے مشکل بن جائیں، یا ان کی معیشت کو مشکل بنا دینا، ان کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے جو ہے مشکلات پیدا کر دینا، یعنی ساری چیزیں اسی اعتبار سے ہیں. تو کہا کہ ہم انہیں نرم احکام دیں گے جو ان کے لیے آسان ہوں گے. تو یہ گویا کہیے کہ ایک ایسا بادشاہ ہے، اب یہاں جو بات اس کے اندر بتایا رہے اللہ تعالیٰ کہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جو نہایت عادل ہے، یعنی عدل کی جو ہے اس کی مثال اس کی سامنے آ رہی ہے کہ اس موقع پر اس نے یہ کام کیا ہے کہ کوئی زیادتی کی بات نہیں کی ہے کسی سے. تو اسی لیے بھی یہ بات جیسے بات ہو رہی تھی پہلے کہ اس سے مراد کون سا فرد ہے، تو یہ جو اس کی بات آ رہی تھی کہ اس سے مراد جو ہے یہ ایرانی حکمران ہے، یعنی فرمانا خورس کی بات ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اس کے عدل کی بات صرف یہ اپنے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی غیر بھی اس کے عدل کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں. اور گویا کہیے اس نے ایک ایسی سلطنت پائی ہے، یعنی اتنی فتوحات اس نے کی ہیں کہ عملاً جو اس وقت جب وہ موجود تھا، یعنی 549 قبل مسیح کی بات ہے، یہ
قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 549 سال تقریباً 550 سال پہلے کا اس کا دور ہے. تو اس نے اس زمانے میں یہ جو فتوحات کی ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کی جو مہذب دنیا ہے، مہذب دنیا یعنی جہاں تک وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ریاست کے معاملات پھیلے ہیں تو وہاں تک اس نے فتوحات کی یعنی اس کے زیر نگی رہی ہے. تو یہ اس کو یہ ایسی تاثیر رہی ہے. تو اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے آگے اس میں یعنی ان کے اوپر بھی جب یہ قصہ چسپا ہوگا تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ اس طرح کا، اس کو اتنے اختیار، اس سب چیزیں اس کے پاس رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرنے والا اور عدل کے ساتھ کام کرنے والا ہے. تو یہ بات اس کی اس میں واضح کی جا رہی ہے. آگے بتایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اب یہ پہلے والی جو تھی مغرب میں تھی یعنی غروب آفتاب کی طرف گیا تھا، اب یہاں پر طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے، دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. اب یہاں پر یعنی ایک سمت تو مغرب ہو گئی جتنا وہ جا سکتا تھا آگے، کہ وہاں اس نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. آگے کوئی یعنی سمندر ہے، آگے کوئی آبادی اس کے سامنے نہیں ہے، وہاں تک وہ پہنچا ہے. اب اس کے بعد جب اس نے مشرق کی طرف رخ کیا ہے تو یہاں بھی وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ گیا ہے کہ اسے پھر آگے جو ہے وہ کہیے کہ وہاں اختتام محسوس ہو رہا ہے اسے، یعنی آگے آبادی نہیں ہے، آگے ایسے اسے آگے کے بارے میں اطلاع نہیں ہے کہ آگے کچھ اور بھی آبادیاں مالک ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی وحشی قوم کے بعد ساتھ اس نے اس کے علاقے تک پہنچا ہے کہ جو خیمے تک بنانا نہیں جانتی ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی سائے کا سامان نہیں کیا تھا. مطلب کیا ہے؟ یعنی سائے سے مراد کیا ہے کہ وہ شعور جو اللہ رب العالمین یہ عطا فرماتے ہیں انسانوں کو کہ جس کے تحت وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں. یعنی دھوپ سے بچنے کی کوشش جو ہے یہ ایک انسان کی ضرورت ہے. یہ تو وہاں پر یہ بھی جو متمدن انسان معاشرے بنتے ہیں آہستہ آہستہ پھر وہ اپنی لیے ضروریات کے سامان فراہم کرتے چلے جاتے ہیں. سہولت کی بات ہے یہ. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی کہ یہ ایک ایسا یعنی مقام ہے، یعنی مہذب دنیا کا اختتام ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ مکان تو درکنار خیمے تک بنانے کا ہنر بھی نہیں جانتے ہیں. یعنی اس سائے کا کوئی ان کے لیے انتظام نہیں ہے. تو اس سے یہ خبر دینی ہے کہ مہذب دنیا کے اختتام تک یعنی اس کنارے تک وہ پہنچ گیا ہے. اب یہ اس کی فتوحات کا حال اللہ نے بتایا. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. یہ حال تھا ان کا یعنی جن لوگوں کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. یعنی جو کچھ پہلے اللہ نے بتایا اس کے بارے میں کہ کتنا اسے اللہ تعالیٰ نے یہ سلطنت بھی دی ہے اور اسباب بھی اس کے لیے مہیا کر دی ہیں. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بڑی مہمات کا بنانا اور طے کرنا آسان کام تو نہیں ہے. یعنی ایک اپنی فوجوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف جانا، مشرق کی طرف جانا، اتنے لمبے فاصلے طے کرنا، اور ظاہر ہے کہ جو زمانہ ہے اور جو سہولیات ہیں وہ بھی سامنے ہے کہ کوئی اتنے تیز رفتار سواریاں ہیں، سارے معاملات اس طرح نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنے اس کے پاس بہر الاسباب ہیں، وسائل ہیں کہ وہ وہاں تک جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اسے ہم نے کیا کچھ دے رکھا تھا. ثم اتبع سببا. پھر اس نے پھر سبب یعنی اسباب کا یہ پھر ایک مہم کا سامان تیار کیا. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. یہاں پھر وہی بات جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ پھر ایسے علاقے میں پہنچ گیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں نہیں، ان کی زبان بھی اجنبی ہے، پہچان یعنی کسی کوئی ان کے زبان نہیں جانتا ہے، اور وہ بھی دور رہنے سے یعنی لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی بنیاد پر وہ بھی کسی کی زبان سے واقف نہیں ہے. یعنی بالکل ایک ایسے دنیا کے اندر ایک ایسے یعنی حصے میں پہنچ گیا ہے کہ جہاں پھر اسی طرح وحشی اقوام کے ساتھ اس کا معاملہ سامنے آ رہا ہے. تو اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے آگے کہ ان لوگوں نے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے اس کام کے لیے کوئی ٹیکس دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. یعنی یہ بات کہ پہلے تو اللہ نے یہ بات بتا دی کہ وہ بات مشکل سے سمجھتے تھے، یعنی اشاروں کے ذریعے سمجھ رہے ہیں یا کوئی اور ذریعہ پر اختیار کیا اس لیے کہ زبان نہیں سمجھتے ہیں، وہ ان کی بات نہیں سمجھتے ہیں.
زبان سے جو ہے ایک دوسرے کی ناواقف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ انہوں نے اپنا ماضی و ضمیر جو ہے وہ اس کے ذوالقرنین کے سامنے رکھ دیا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھے اور ان سے اس کے لیے مدد چاہیے کہ یاجوج و ماجوج جو ہیں ان کا معاملہ ہے کہ یہ سرزمین فساد پھیلاتے ہیں، تو ہم اس کام کے لیے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی ٹیکس دیں مزید آپ کو، اور اس سے اس مقصد کے لیے کہ ایک بند ہمارے اور ان کے درمیان تعمیر کر دے۔ تو اب جو یہ جواب دیتے ہیں اس معاملے میں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجل بینکم و بینہم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ یعنی یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں اپنی رعایا کے تحفظ کا انتظام کروں، یعنی اس کے لیے مجھے مزید کوئی اور ٹیکس ان سے وصول نہیں کرنا ہے کہ میں مزید ان سے ٹیکس حاصل کروں۔ یہ تو ظالمانہ عمل ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے ایک نیا ٹیکس بنا دیا جائے، ہر کام کے لیے جو ہے لوگوں سے پر جو ہے کہیے کہ مزید ان پر تاوان لاد دیا جائے اور ان سے ہر کام کے لیے ٹیکس کا مطالبہ کیا جائے۔ تو جو ذمہ داریاں ریاست کی ہوتی ہیں وہ ریاست کو ادا کرنی ہیں، اور جو اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے جو مناسب ٹیکس ہوتے ہیں، یعنی ظالمانہ ٹیکس کو تو بڑی اس کی مذمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ بات بتا دی گئی کہ اس میں جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق، یعنی ہر کام کے لیے اضافی ٹیکس لگاتے چلے جانا اس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی اور ٹیکس کی مجھے بات ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو، یعنی ہاتھ تمہیں بٹانا ہوگا اور میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانے خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آئینی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڑے لوں گا۔ یعنی یہ گویا کہ یہ بند ایک ایسا انہوں نے تعمیر کیا ہے، اس موقع پر ایسا یہ بات آ رہی سامنے کہ جس کے بارے میں آگے اگلی والی آیت کے ساتھ لے لیتے ہیں، کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ اب یہ بات جو اس میں یہاں سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے، یعنی گویا کہیے کہ ایک ٹیکنالوجی کی بات سامنے آتی ہے، یعنی اس اعتبار سے بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو اسے لوہے کی یعنی چادروں سے لوہے کی دیوار بنا دی اور اس کو پھر اس طرح سے گویا کہیے کہ گرم کر کے اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈیلا ہے۔ تو یہ لوہا اور تانبا یہ ملا کر جو ہے یعنی جتنی اس کے اندر مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے، اسٹیل کی طرف ہم جاتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ گویا کہیے کہ اس کی مضبوطی کے اندر اضافہ کر دینا، یعنی یہ کام انہوں نے اس موقع پر کیا ہے۔ ظاہر کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ 450 قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، تو اس میں تو اس دور کے اندر بھی بہرحال یہ چیزیں موجود رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بہرحال چیزیں انہیں ان کی رہنمائی کی ہے، انہیں سجھائی ہیں اور لوگ اس طریقے سے اپنے کام جو ہے انجام دیتے رہے ہیں۔ اس طرح احرام مصر کی تعمیر کو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے کی بات ہے سامنے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ جو چیزیں جس طرح بنا ہے، جبکہ اس طرح کے سر و سامان آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود یہ چیزیں بنی ہیں، تو کون سی ٹیکنالوجی ہے، کس طریقے سے کام کیا ہے۔ تو ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی موجود رہی ہیں کہ جنہوں نے اس دور کے انسانوں کے لیے ان کی ضروریات کو کی تکمیل کے لیے کام کیا ہے، کردار ادا کیا ہے۔ تو یہاں بھی یہ علم جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ اس موقع پر اس کے پاس یہ علم موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے لوہے اور تانبے کو ملا کر جو ہے ایک مضبوط بند تعمیر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ تو اس میں نقب لگانا ان کے لیے ممکن تھا اور نہ ہی اس کے اوپر سے چڑھ کر آ جانا ان کے لیے ممکن تھا۔ اب یہ بات کہ یہ جو اس میں جو کہا ہے انہوں نے کہ بین صدفین، اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان جو ہے ایک بند تعمیر کا بینہم سدا، یعنی صد کہتے ہیں جو رکاوٹ ڈال دے، اس کے اندر سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے، رکاوٹ درمیان میں آ جائے۔ تو یہ جتنے کہیے کہ اس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں پچھلی تاریخ کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کب کب جو ہے اس طرح کی چیزیں تعمیر کی گئی ہیں، تو اس میں ہمیں ایک دو نہیں ملے گی، کئی متعدد ملے گی۔
جو مختلف زمانوں کے اندر مختلف ادوار میں لوگوں نے تعمیر کی ہیں، اور ان تعمیرات کو اسی حوالے سے رکھا گیا ہے کہ بیرونی حملہ آوروں کے جو ہے ان کے حملوں سے اس کو قوم کو، کوئی بھی قوم جو بنا رہی ہے اس سے اس کو بچایا جائے، یعنی یہ اس کا مقصد رہا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر یہ چیز طے کر دینا عملاً بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس سے مراد کون سی دیوار ہے، یعنی اس کے معاملے میں کہ یہ کہاں پر ہے، یہ اس کے بارے میں پورے تعین کے ساتھ یا تیقن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہی جا سکی ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتیں ہیں کہ یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو ایسی متعدد آیات بھی ملتی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ آیا وہ ابھی موجود ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے یا وہ ٹوٹ گئی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کچھ پوری طرح سے باتیں موجود نہیں ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ اس طرح باقی نہیں رہی ہے، جیسے یاجوج و ماجوج کا ذکر اس کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی ان سے روکنے، ان کو پابند کرنے کے لیے، رکاوٹ جو ہے ان کے لیے پیدا کرنے کے لیے اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے کہ یہ اس وقت بھی غارت گر حملے کرتے تھے، متمدن یعنی ممالک کی طرف آتے تھے اور بڑی قتل و غارت گری مچاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ یہ آخر میں بھی پھر جب کہا نا کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، یعنی یہ ذکر قرآن کے اندر بھی اس اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ کھول دیے جائیں گے۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ معاملہ کس وقت میں ہوگا، یعنی اس میں جو بات احادیث کے ذریعے سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد جب وہ دنیا میں آ جائیں گے، اور اس اعتبار سے کہیے کہ دجال کے یعنی جب اسے قتل کر دیں گے وہ سارا معاملہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوگا کہ یاجوج و ماجوج جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے، وہ آ جائیں گے اور اس اعتبار سے جو کچھ وہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن پھر ان کی دعا سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کی یعنی اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے انسانوں کو باقی جو ہے وہ نجات دیں گے اور ان کی موت واقع ہوگی، اور پھر اس طریقے سے پھر انہیں ہٹانے کے لیے جو جانور بھیجے جائیں گے، پرندے بڑے جن کے سر اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور پھر وہ اٹھا کر لے جائیں گے اور صاف کریں گے۔ غرض یہ کہ حدیث میں یہ تذکرے اس طرح سے موجود ہیں، تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ خاص وقت میں یہ مصیبت اس انداز سے انسانوں کے اوپر آئے گی، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے کرم سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے گویا کہیے کہ اسے وہ اس مصیبت کا خاتمہ ہوگا۔ تو جب اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، تو بات یہ آتی ہے کہ یہ وقت ابھی نہیں آیا ہے، یہ وقت ابھی نہیں آیا، اور یہ وقت جو ہے بعد میں کسی وقت میں یعنی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن اس کے اندر پھر بھی یہ بات کہی گئی ہے، بعض مفسرین اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ اس کا ایسا ممکن ہے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہو، اس لیے کہ بعض لوگوں نے تاتاریوں کے حملے کو اسی سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ جو چینی ادھر کے جو لوگ ہیں، یعنی جو انہوں نے عام حالات کے اندر بھی پچھلی تاریخوں کو دیکھتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے مختلف ادوار کے اندر متمدن ممالک پر حملے کیے ہیں، یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کے ایسے جو وہاں کے قبائل اور ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں، تو اس میں یہ بات آتی ہے، سامنے تاتاری بھی اسی طرف سے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ گویا کہیے کہ یہ بھی اسی کی ایک شکل تھی۔ تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس کا آغاز ہو سکتا ہو چکا ہو، لیکن اس کا جو اصل معاملہ ہے وہ اس وقت میں سامنے آیا، اس کی ایک گویا کہیے کہ ایک قسط یا ایک اس کا حصہ جو ہے اس طرح سامنے آ گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ ان سب کا معاملہ اندازوں کا ہے، ان سب کی بات کیا ہے؟ لوگوں نے ان کو اس طرح سمجھ کر بیان کیا ہے، ورنہ یہ بات ہمارے سامنے جو قرآن رکھتا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہی کہ ایک خاص وقت میں یہ کام جو ہے جا کر انجام پائے گا۔ اور جس طرح اختتام دنیا کے حوالے سے مختلف علامات بیان کی گئی ہیں کہ دنیا کے اختتام پر ایسے ایسے واقعات جو ہیں رونما ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی زمین کا دھنس جانا مختلف مقامات پر، اس کے بارے میں یہ ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر ادھر لے کے چلی جائے گی، یعنی دجال کا آنا، یہ سارے معاملات جو ہیں واقعات ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ قیامت سے پہلے یہ واقع ہوں گے۔ اور اسی میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دنیا کے اندر واپس آنا ہے، اسے بھی اسی یعنی احادیث کے ذریعے سے بات ہمارے سامنے آتی ہے، تو گویا کہ یہ اختتام دنیا کی طرف کے مراحل ہیں کہ جن کا معاملہ اس وقت سامنے آئے گا۔ تو اب اس موقع پر تو صرف اتنی بات بتائی جا رہی ہے کہ ذوالقرنین نے اپنی رعایا کے کہنے پر ایک ایسا بند تعمیر کیا ہے جو اتنا مضبوط ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں اس کا خیال کیا ہے وہ اگلی آیت کے اندر سامنے آ رہا ہے۔
تو فرمایا قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا. وہ کہتے ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی پہلی بات یہ آئی تھی سامنے کہ یہ اتنا مضبوط بند تھا جو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ نہ تو وہ اس کے اوپر سے چڑھ کر آ سکتے تھے یاجوج و ماجوج، اور نہ ہی اس کے اندر نقب لگا سکتے تھے، اتنا مضبوط ہے یہ. لیکن بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بنانے والا کہتا ہے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یعنی جو اس نے یہ ہنر دیا ہے، یہ سمجھ دی ہے، یا وہ ذرائع دیے جن سے اسباب فراہم کی، جن سے یہ بند تعمیر ہو گیا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ایسی چیزیں اس نے فراہم کی دنیا میں رکھی ہیں کہ انسان اپنے کام ان سے بناتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی کیا ہے کہ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کہ جب یہ میرے رب کا وعدہ، یعنی جب یہ اس کا وقت آ جائے گا، اس کے وعدے کا وقت آ جائے گا، تو اس وقت میں یہ پیوند خاک ہو جائے، ختم ہو جائے گا یہ، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی ایسا ہونا ہی ہے، ہر چیز کا ایک اختتام ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ میں نے اپنی حد تک انتہائی مستحکم دیوار تعمیر کی ہے، مگر یہ بھی لازوال نہیں ہے. جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کے لیے تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز ٹوٹنے پھوٹنے سے، ختم ہونے سے بچا نہ سکے گی. یہ جو وعدے کا وقت کہا ہے اس کے دونوں معنی سامنے آتے ہیں. ایک تو یہی کہ اس کی تباہی کا کوئی وقت اللہ نے، ہر چیز کے لیے ایک فنا ہے، اس کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا وقت آ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور ایک یہ کہ کائنات میں، یعنی جو دنیا کا نظام ہے، اس کے اختتام کا معاملہ جو ہے، یعنی موت، اس کے یعنی قیامت کا وقت، جب ہر چیز کو دنیا کی فنا ہو جانا ہے. یعنی یہ زمین و آسمان بدل کے کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور یہ زمین اب دوسری طرح بنا دی جائے گی. تو غرض یہ کہ اس وقت ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو یا اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت تک یہ رہے گی باقی. لیکن اس میں کوئی اشارہ اس طرح کا ہمیں نہیں ملتا کہ اس میں یہ کہا جائے کہ اس سے مراد قیامت ہے، یا اس سے مراد کوئی اور وقت ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. لیکن بنانے والا یہی کہہ رہا ہے، اس کا کہنا بھی، اسے کہنا بھی یہی چاہیے، یعنی اسی اعتبار سے کہ اسے پتہ نہیں کب تک یہ، جب کہتا ہے کہ اللہ کے ذمے ہی ہے تو اللہ جب تک چاہے گا یہ رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا یہ ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر اس اعتبار سے یہ بات بیان کر دی گئی کہ دیکھو، یعنی اس میں ان کو سنایا گیا مشرکین مکہ کو، اس پر یہ اس کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، ذوالقرنین کا اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے کہ جو تم نے پوچھا تھا یہ اس کا جواب تمہیں دے دیا گیا. لیکن اس معاملے میں ذرا غور کرو کہ یہ ایک ایسا بادشاہ کہ جسے اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی، اتنی قوت دی، اتنی سطوت اس کو دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے کیسا ڈرنے والا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیسا عدل و انصاف کرنے والا ہے. تم ذرا سی سرداریوں پر اتنا جو ہے گویا کہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے آپے سے باہر ہوئے جاتے ہو، یعنی اس قدر تمہارے اندر اس کا ظلم پیدا ہو گیا ہے کہ تم صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ظلم کا نظام تم نے برپا کر رکھا ہے. تو اس معاملے میں تمہارے لیے یہ ایک مثال ہے. یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ جب انسان کو اختیار مل جاتا ہے تو اس اعتبار سے وہ اختیار لازماً اسے بگاڑ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بگڑے ہوئے انسان کو اختیار مزید بگاڑتا ہے، یا اس کا بگاڑ اس وقت سامنے آ جاتا ہے، اس کا بگاڑ اس وقت میں سامنے آ جاتا ہے. اصلاً انسان ہی اچھا یا برا ہوتا ہے. انسان کے اندر جو صلاحیت ہے، اس کے جو عادات ہیں، اخلاق ہے، اس کا کردار ہے، اس کی شخصیت ہے، تو اسی کا معاملہ ہے کہ یہ اچھی یا بری ہوتی ہے، جیسے انسان اسے بنا رہا ہوتا ہے، جس طرح چل رہا ہوتا ہے. یہ جو ہم عام طور پر ایک بات، ایک جملہ آ جاتا ہے سامنے کہ اس نے اقتدار مل گیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا تھوڑی سی دولت صاحب پاس آ گئی تو یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا اس کے حالات، اس نے اس طرح کی کیفیت اس کے اندر آ گئی. تو اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے بدل جاتا ہے اقتدار یا دولت مل جانے کے بعد. یعنی اختیار بھی ایک طاقت ہے اور دولت بھی ایک طاقت ہے کہ طاقت آ جانے کے بعد بدل گیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان بدل جاتا ہے، بلکہ بات کیا ہوتی ہے، اس کے اندر جو چیز دبی ہوئی تھی، ان چیزوں کے آ جانے کے بعد وہ اسے اظہار کا موقع مل جاتا ہے. ورنہ اصلاً وہ پہلے سے ایسا ہی انسان ہوتا ہے، اصلاً اس کے اندر وہ خرابی موجود ہوتی ہے، صرف اس کے اظہار کا موقع مل گیا تو یہ اس کی وہ خرابی جو ہے ابھر کر سامنے آ گئی. یعنی انسان ان چیزوں کے آ جانے کے بعد پہچانا جاتا ہے، اس سے پہلے پہچانا نہیں جا رہا ہے، اس موقع ہی نہیں ہے کوئی. موقع ملے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خیر کتنی ہے اور اس کے اندر شر کتنا ہے. تو یہ انسان کو جب اختیار ملتا ہے تب پتہ چلتا ہے، چاہے وہ اختیار دولت کا ہو، یعنی مال اس کے پاس ہو، اختیار ہے اس پر، یا اقتدار کا ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کی پہچان کراتی ہیں کہ اصلاً یہ آدمی کیسا ہے.
اگر وہ آدمی اچھا ہے تو یہ دونوں چیزیں پا کر اس سے خیر کا معاملہ ہوگا، یعنی خیر پھیلے گی. اگر وہ انسان برے اصولوں پر قائم ہے اور بری شخصیت ہے، برے کا اس کے اندر موجود ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں برائی اس کے ذریعے سے آگے بڑھے گی. تو یہاں پر یہ مثال دے کر بتا دیا گیا کہ تم اپنے بارے میں سوچو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بات کرو. یہ قرآن جو پیغام تمہیں دیتا ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس ایمان کے نتیجے میں وہ عدل و انصاف کا پیکر بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.